زندگی کے لیے پانی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، پہلے وجود کے لیے اور اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے۔ زمین پر کتنی قسم کی زندگیاں پائی جاتی ہے یہ کہنا قدر مشکل ہے، لیکن اس بات پر سائنس کا اجماع ہے کہ 20 لاکھ سے زائد سپیشیز ہوں گی۔ اور کائنات کا کرشمہ دیکھیں، پوری زمین کی تمام زندگی کا 80% حصہ سمندر کے کھارے پانی میں رہتا ہے اور محض 20% خشک زمین پر۔ سائنس کا اس بات پر اجماع ہے، سمندروں کی وسعتوں میں موجود زندگی کے مختلف سپیشیز کی تلاش اور پروفائلنگ میں اور بہت سارا وقت جائے گا۔ سمندر بجائے خود ایک کمپلیکس ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم ہے۔ قرآن مجید میں سمندروں کا تذکرہ کئی جگہ ہے۔ سورہ نور میں کافروں کے نامہ اعمال کی بات کرتے ہوئے 40ویں آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اس موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دینا معلوم نہ ہو۔ اس آیت میں اندرونی سمندر کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ گزشتہ 1400 برس کے دوران عالموں نے اپنے انداز سے انٹرپریٹ کی ہے۔ صدیوں تک بنی نوع انسان کے لیے سمندر کی بھیانک لہروں سے لڑ کر دوسرے کنارے تک پہنچنا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ یہ تو پچھلے 100-200 سال کی کہانی ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی اور زمین کے ساتھ ساتھ سمندروں کی وسعتوں کو بھی کھنگالنا شروع کیا۔ اب قرآن کی یہ آیت سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی۔ اب یہ واضح ہے کہ سمندر کی وسعتیں تہبتیں ہیں اور ان کے الگ الگ ایکو سسٹمز ہیں۔ اب یہ واضح ہے کہ سمندروں کا کھارا پانی بھی اپنے کھارے پن، درجہ حرارت اور ڈینسٹی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سورج کی شعاعیں ایک اور تفریق پیدا کرتی ہیں۔ کھارے پن، درجہ حرارت اور ڈینسٹی کے علاوہ سمندر اب روشنی کی بنیاد پر 3 حصوں میں بٹا ہے۔ 200 میٹر کی گہرائی تک جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے سن لائٹ زون کہلاتا ہے۔ اس کے بعد والے 800 میٹر میں بہت کم روشنی پہنچتی ہے اور اسے ٹوائلائٹ زون کہا جاتا ہے، جہاں جانوروں کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے تاکہ وہ فیبل روشنی دیکھ پائیں، اور اس کے بعد کی ساری گہرائی درمیانی شب والا زون ہے جہاں گپ اندھیرا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے فوٹوسنتھسس ناممکن ہے، اور زندہ رہنے کے لیے جانور یا تو اندھے ہی پیدا ہو جاتے ہیں یا کیموسنتھسس کی بدولت اپنی غذا ڈھونڈتے ہیں۔ اس ایکو سسٹم کے حوالے سے 1977 میں جیک کارلس نامی ماہر بحریات نے ایلون جہاز پر سوار ہو کر گیلاپاگوس ریفٹ میں کام کر کے دنیا کو کیموسنتھسس سے باخبر کیا۔ انسان کل تک صرف یہی جانتا تھا کہ سطح سمندر پر موجیں اٹھتی ہیں۔ یہ بات جدید بحری سائنس 19ویں اور 20ویں صدی کی کھوج ہے کہ سمندر کے اندر بھی موجیں اٹھتی ہیں۔ کبھی سمندر اوپر سے خاموش بھی لگے تو اس کے اندرون میں موجوں کا تلاطم چلتا رہتا ہے۔ سائنس ان اندرونی موجوں کو تھرمو ہیلین سرکولیشن کے نام سے جانتا ہے اور اسے گلوبل کنویئر بیلٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ موجیں پوری دنیا کی سمندر کی تلہٹ میں چلتی رہتی ہیں۔ ان موجوں کے حوالے سے 1950s اور 60s کے دوران ماہر بحریات ہنری اسٹامل اور ارنولڈ ارنوس نے بنیادی کام کیا۔ بتایا کہ سمندر کی تہوں میں الگ الگ کھارے پن
اور درجہ حرارت کی وجہ سے یہ موجیں چلتی رہتی ہیں، اور ان موجوں کی بدولت دنیا کا موسمیاتی نظام اور سمندری ایکو سسٹم چلتا رہتا ہے۔ انسان سمندر میں 40 میٹر تک ڈائیو کر سکتا ہے، اس کے بعد کچھ اور نیچے سب مرین کی بدولت جا سکتا ہے، لیکن اس کے نیچے نہیں جا سکتا۔ انسان نے ٹیکنالوجی کے استعمال سے کافی طوالت کے بعد وہ باتیں ثابت کر دی جن پر بہت سارے لوگوں کو 1400 سال سے یقین اور ایمان تھا۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔